لیکن یاد رکھیں کہ قرآن مجید کے جو بنیادی جو حقوق ہیں وہ 5 ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ اس کے اوپر ایسے ایمان لایا جائے کہ جیسے کہ اس کے ایمان لانے کا حق ہے۔ دوسرا اس کا حق یہ ہے کہ اس کو پڑھا ایسے جائے کہ جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے۔ بعض حضرات جو ہے وہ قرأت کو مجہول پڑھتے ہیں، جیسے کہ اس کو میں آپ کو بتاؤں نشاندہی کی، عربی کی جو حرکات ہے نا اعراب کی، حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، فا زیر سی، جیم زیر جی، اور بعض ہمارے یہاں مجہول یوں پڑھتے ہیں حمزہ زیر اے، با زیر بے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پھر اس کے اندر اس کو رکنا کہاں ہے، اس کے اوپر وقف کہاں کرنا ہے، اس کی جو ادائیگی ہے، قلقلہ کہاں پر ہوگا، غنہ کہاں پر ہوگا، کس جگہ پر غنہ نہیں ہوگا، اور اگر ہم نے کسی آیت پر رکنا ہے تو اس کو کیسے رکنا ہے۔ جیسے کہ ہم پڑھ رہے ہیں وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تو اگر ہمیں وقف کرنا ہے نا تو ہم یوں نہیں کریں گے وَتَنْهَوْنَ عَنِ پہ وقف نہیں ہوگا، پھر عن پر ہوگا۔ بہت سارے جو ہے وہ یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ وقف کیا کرتے ہیں، وہ آگے کا آدھا لفظ لے کر اس پہ وقف کر دیتے ہیں، جبکہ یہ قرأت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ جس لفظ کو آپ لے رہے ہیں اس لفظ کے آخری حصے کو جو ہے وہ سکون دے دیں، سکون سے مراد ساکن کر دیں اس کو۔ ایسا نہیں ہے کہ اگلے حصے کا آپ آدھا لے کے اس کو سکون دے دیں کہ وَتَنْهَوْنَ عَنِ یہ نہیں ہے، وَتَنْهَوْنَ عَنْ۔ پھر اس کے اندر قرأت کے جو قوانین ہوتے ہیں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، جن کو ہم نے کتاب دی وہ کتاب کو ایسے پڑھتے ہیں کہ جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، یہ وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائیں۔ تو دوسرا جو اس کا جو بنیادی حق ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت ایسے کی جائے کہ جیسے کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تیسرا بنیادی حق اس کا یہ ہے کہ اس کے اوپر تدبر اور تفکر اور غور کیا جائے، تاکہ لازمی سی بات ہے کہ جب غور کریں گے تو پھر آپ امپلیمنٹ کے قابل بنیں گے نا، عمل کے قابل بنیں گے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل ایسے کیا جائے کہ جس میں اس پہ عمل کرنے کا حق ہے، یعنی اس کتاب پر کسی دوسری جو ہے وہ کسی کی رائے کو یا اس کتاب پر جو ہے سابقہ کتابوں کو ترجیح نہیں ہوگی، بلکہ اس کتاب کا حق یہ ہے کہ اس کتاب کو ایسے سمجھا جائے، ایسے اس پر عمل کیا جائے کہ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے، یہ اس کا حق ہے اصل۔ اور پانچواں اور آخری حق یہ ہے کہ اس کی تبلیغ ایسے کی جائے کہ جیسے کہ اس کی تبلیغ کرنے کا حق ہے۔ تبلیغ میں بھی ہم بڑے بخیل ہیں، بخل کرتے ہیں۔ ہمیں تبلیغ جو ہے وہ اس کو آل راؤنڈر تبلیغ کرنی چاہیے۔ سامنے جو بھی ہے، مسلمان ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، پارسی ہے، سکھ ہے، کوئی بھی ہے، ہم نے اس کی تبلیغ ادھر تک پہنچا دینی ہے۔ تو یہ 5 بنیادی حق ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر لاگو کیے ہیں۔ تو فرمایا کہ کنتم خیر امہ، تم جو ہے بہتر امت ہو جو چلی آ رہی ہو، جو چلے آئے ہو، للناس لوگوں کے لیے، تأمرون تم حکم کرتی ہو، بالمعروف نیکی کے کاموں کی، وتنہون عن المنکر اور تم روکتی ہو منکرات سے۔ یعنی اس امت کی جو خاصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس امت کو پیدا ہی اسی لیے کیا گیا ہے کہ یہ امت دیگر امتوں کو نیکیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو بھی تم میں سے جو ہے وہ منکرات کو دیکھے وہ کیا کرے کہ اپنے ہاتھ سے روکے۔ فإن لم يستطع، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے، فبلسانہ، تو پھر زبان سے روک لے۔ اور اگر ایمان اتنا گیا گزرا ہے کہ نہ زبان سے روکنے کی طاقت ہے نہ ہی ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے، تو دل میں برا جان لے، ذالک اضعف الایمان۔ بس وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے، سب سے کم تر، یعنی اب اس کے نیچے اس کے بعد اب پھر کوئی درجہ باقی نہیں رہا۔
اور قیامت کی نشانیاں ہیں کہ ایسا وقت بھی آ جائے گا کہ لوگ اب دل میں بھی برا نہیں جانیں گے. آپ دیکھیں کہ جب کوئی گناہ آپ کرتے ہیں نا، اور جب آپ وہ گناہ کرتے رہتے ہیں نا، تو اس گناہ کی قباحت ہی ختم ہو جاتی ہے. اگر کوئی مثال کے طور پر بیہودہ ماحول ہے، فحشی والا ماحول ہے، آپ اگر جو ہے وہ اس کے اندر رہتے ہیں اور پھر رہتے ہی جاتے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ اس کی فحش کی جو علت ہے وہ ختم ہو جائے گی آپ کے ذہن سے. پھر آپ کے لیے ایک عام نارمل سی بات ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ اس ماحول میں ڈل گئے اور آپ کا ذہن بھی اس کے اندر ڈل گیا، علت ختم ہو جاتی ہے. فرمایا کہ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ پر ایمان لائے ہو. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے لیے بہت اچھا ہوتا. کچھ لوگ اہل کتاب میں جو مسلمان ہو گئے تھے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی جو ہے وہ تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ خیر الناس للناس تعتون بهم فی السلاسل فی اعناقهم حتى يدخلوا فی الاسلام. تم لوگوں کے حق میں تمام لوگوں سے بہتر ہو کہ ان لوگوں کی گردنوں میں زنجیریں ڈال کر تم ان کو اسلام کی طرف لاتے ہو. اور یاد رکھا جائے، میں یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آیت جو ہے نا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ کوئی ہاتھ اٹھا کر ہمت کر کے بتائے. یعنی اس آیت کا کس چیز کے ساتھ تعلق ہے؟ امر بالمعروف ہے تبلیغ کے ساتھ. اس آیت کا تعلق تبلیغ کے ساتھ نہیں، جہاد کے ساتھ ہے. اس آیت کا تعلق جہاد کے ساتھ ہے، یاد رکھیں. اسی لیے تو میں نے بتایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر کی ہے، اور یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کے اندر ہے، اور اس کا نمبر ہے 4547 4557 رقم الحدیث ہے. وہ فرماتے ہیں کہ تم جو ہے وہ لوگ ہو کہ تم تمام لوگوں میں سے بہتر ہو کہ تم ان کو گردنوں میں زنجیریں ڈال کر کھلاتے ہو. تو تبلیغ کے اندر تو زنجیر نہیں ڈالی جاتی. تبلیغ میں تو آپ کو پتہ ہے بروش کھلایا جاتا ہے، مال متا کھلایا جاتا ہے. آپ دیکھیں لمبی لمبی جماعتیں جاتی ہیں، کھا پی کے آتے ہیں. لیکن جہاد کے معاملے میں جو بیچارہ جاتا ہے وہ آپ کے صحت مند بھی جائے گا تو سوکھا سڑا آئے گا بیچارہ واپس، بالکل ایسے لگا تنکا. جہاد کی جو تکلیفیں، جہاد کی کوئی پریشانی ہے، کوئی انسان مقصد یہ کہ جہاد کا معاملہ ہی کچھ ایسا معاملہ ہے کہ یہ عام انسان نہیں پڑھ سکتا. میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت 2 لوگ خیر کے اندر ہیں. اس وقت جتنے فتنے ہیں نا، اس میں صرف 2 لوگ خیر میں ہیں. ایک تو وہ بندہ خیر میں ہے کہ جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں حدیث کی کتاب ہے، اور وہ دن اور رات اللہ تعالیٰ کے دین کو پڑھ رہا ہے اور پڑھا رہا ہے، وہ خیر میں ہے. اور ایک وہ بندہ خیر کے اندر ہے جو اپنے جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے، اور وہ وہیں پر اپنے جان کو اللہ کو دے دیتا ہے. وہ سب سے زیادہ خیر میں ہے، وہ سب سے بڑے عمل ہے. تو فرمایا اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے تو کتنا ہی اچھا ہوتا. لکان خیر لہم، یہ ان کے لیے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ بہتری والی بات ہو جاتی کہ یہ لوگ جو ہے مسلمان ہو جاتے. منہم المؤمنون واکثرهم فاسقون، اور ان کے اندر مومن بھی ہیں اور ان کے اندر جو ہے وہ کیا ہے، وہ فاسق بھی ہیں. لن یضرکم الا اذى، یہ اہل کتاب، میں یہ بتانا چلوں کہ اہل کتاب کے اندر بھی کچھ لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے تھے عبداللہ بن سلام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ بات انشاءاللہ تعالی ہم تھوڑی سی آگے بیان کریں گے کہ وہ کون سے لوگ تھے. وہ آگے کی آیت ہے، میں وہی دیکھ رہا تھا کہ وہ آگے کی آیت کے اندر انشاءاللہ ہم ذکر کرتے ہیں اس کو. لیکن یہ بتاتا چلوں کہ اہل کتاب میں کچھ بڑے بڑے لوگ مسلمان ہو گئے تھے. لن یضرکم الا اذى، وہ تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچائیں گے اے ایمان والو، اے مسلمانوں، سوا یہ کہ اذى. یہ جو ذال کے اوپر جو آپ تنوین دیکھ رہے ہیں نا، آپ دیکھیں ذرا آیت کے اندر اپنی، ذال کے اوپر تنوین ہے، اذن ہے. یہ عربی کے اندر یہ تقلیل اور تحقیر کے لیے آتا ہے. کس کے لیے آتا ہے؟ تقلیل اور تحقیر کے لیے آتا ہے. اس کا اب ترجمہ یہ بنتا ہے کہ یہ آپ کو معمولی سی تکلیف بھی نہیں پہنچا سکتا. میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ قرآن مجید کے اندر کوئی بھی حرف ہو یا کوئی بھی اس کی اعراب ہو، معنی اور مطالب سے خالی نہیں ہے. اور آپ دیکھیں اپنے ترجمے میں، دیکھیں آپ کے ترجمے میں کیا ترجمہ کیا گیا
ہیں بس ستانا، جبکہ یہ ترجمہ مکمل نہیں ہے، زبان سے ستانا. حالانکہ ترجمہ کیا ہے کہ وہ آپ کو معمولی سا بھی نہیں ستا سکتے، کیونکہ اگر ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ ستانا تو پھر تنوین کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں جی؟ بات ایک ہی ہے، ستانا ضرور پہنچانا، لیکن یہاں ہے معمولی سا، کیونکہ ذال کے اوپر تنوین ہے، اور تنوین ہوتی ہے تحقیر کے لیے پیدا ہوتی ہے. تو تحقیر سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ معمولی سی تکلیف بھی تمہیں نہیں پہنچا سکتے. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ تم سے لڑیں گے، يَوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، پیٹ پھیر کے بھاگیں گے. اگر وہ لڑیں تم سے تو پیٹ پھیر کے بھاگیں گے. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی. آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے ایمان والوں کی مدد کی. ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا نا، قَدْ قَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَطَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَهُمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ. فرمایا کہ دو جماعتوں میں تمہارے لیے نشانی ہے، ایک جماعت اللہ کے راستے میں لڑ رہی تھی اور ایک کافروں کے ساتھ لڑ رہی تھی. اب کیا ہوا؟ اللہ پاک نے ایسی مدد کی کہ کافر مسلمانوں کو دگنا دیکھ رہے تھے، اپنے سے ڈبل. حالانکہ مسلمان 313 تھے، کافر 1000 کی تعداد میں تھے، اور کافر مسلمانوں کو 2000 کی تعداد میں دیکھ رہے ہیں، اور مسلمان سے 3 گنا زیادہ تھے. تو ایک ترجمہ مفسرین نے یہ کہا کہ مسلمان جو ہے وہ کافروں کو صرف دگنا دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ 3 گنا زیادہ تھے، تاکہ مسلمانوں کے حوصلے بڑھ جائے. یہ تو صرف تھوڑے سے تو زیادہ ہیں. اور جب کافروں کی باری آئی، بعض مفسرین نے کہا کہ کافر مسلمانوں کو اپنے سے ڈبل دیکھ رہے تھے، ان کے حوصلے پست ہو گئے کہ یہ لوگ، ہم تو یہاں 1000 کے تعداد میں، یہ تو 2000 کے لشکر میں. تو یہ اس طرح کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے. ضربت علیہم الذلۃ، چسپاں کر دی گئی. ضرب یضرب، ضرب کہتے ہیں مارنے کو، مار دی گئی، چسپاں کر دی گئی. علیہم الذلہ، ان کے اوپر ذلت کو. اینما ثقفوا، یہ جہاں بھی پائے جائیں. الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، مگر کیا ہے کہ اللہ کی رسی کے ساتھ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ یا لوگوں کی پناہ. اللہ کی پناہ یہ ہے کہ اگر اللہ ہی کسی کو بچا دے. لوگوں کی پناہ سے مراد یہ ہے کہ مسلمان اسٹیٹ کے اندر اگر کوئی مسلمان جو ہے وہ کسی کافر کو اگر پناہ دے دے تو اس کو پناہ مل جاتی ہے. عبداللہ بن ابن ابی سرا کو غالباً جو ہے وہ عثمان رضی اللہ عنہ نے پناہ دی تھی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بندوں کو قتل کا حکم دے دیا تھا. آپ نے فرمایا کہ اگر وہ بیت اللہ کے چادر کو بھی پکڑے ہوئے ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم ان کو چھوڑنا نہیں اور قتل کر دینا. یعنی بیت اللہ کا چادر جو غلاف ہوتا ہے اس کو پکڑ کر اگر یہ کھڑے ہوئے ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم ان کو قتل کر دینا. اس میں سے 2 لوگ قتل ہو گئے، ایک بھاگ گیا اور ایک نے عثمان رضی کی پناہ لے لی. ایک بھاگ گیا کون تھا؟ وہ ابو جہل کا جو ہے وہ بیٹا تھا، اکرمہ، جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھاگ گئے تھے. کشتی کے اندر سوار ہو گئے تو اتفاق دیکھے کہ وہاں سمندر کے اندر طوفان آ گیا. انہوں نے دعوا اللہ مخلصین، اللہ تعالیٰ کو خالص طریقے سے پکارا، اے اللہ پاک اگر آپ حق پر ہیں، آپ کے نبی حق پر ہیں، مجھے اس طوفان سے بچا لیجئے، میں جاتے ہی آپ کے نبی پر ایمان لے آؤں گا. اب اللہ تعالیٰ چاہتے تو برباد کر دیتے، کوئی مہلت نہیں ہے، لیکن اللہ چاہتے نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ جہنم کی آگ میں جلے. اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور اس کو مہلت دے دی. سمندر کو اللہ نے حکم دیا کہ بھائی ٹھہر جا، بس طغیانی ختم کر. سمندر اپنی لیول پر آ گیا اور کشتی جا کر کنارے سے لگ گئی. فوراً جاتے اور کہتے کہ اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. اپنے وعدے میں سچا تھا، اللہ پاک نے ان کے وعدے کو پورا کر دیا اور ان کو سمندر میں غرق ہونے سے بچا لیا. اور ایک تھا عبداللہ بن ابن ابی سرح، عثمان رضی کی پناہ لے لی تھی، اللہ کے نبی نے بھی ان کو پناہ دے دی، چھوڑ دیا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا. باقی 2 جو تھے وہ قتل کر دیے گئے تھے. وباؤ بغضب من اللہ، اور یہ اللہ کی غیظ و غضب سے لوٹے. وضربت علیہم المسکنۃ، اور چسپاں کر دی گئی، مار دی گئی ان کے اوپر محتاجی کو. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، کیونکہ وہ لوگ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں. ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور نبیوں کو ناحق طریقے سے قتل کرتے ہیں. 200 کے قریب نبیوں کو بنی اسرائیل نے قتل کیا تھا. اور اپنی امت کے اندر کسی بھی نبی کی امت میں اللہ کے نزدیک سب سے بڑا عذاب کا مستحق وہ بندہ ہوتا ہے جو اپنے نبی کو قتل کر دے.
ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ تو اس لیے تھا کہ یہ نافرمان تھے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. اچھا یہاں پر حبل من الناس ہی جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ناس عربی کے اندر جو ہے یہ عام ہے. یعنی اگر وہ کسی مسلمانوں کی پشت پناہی لے لیں یا پھر بھاگ کر کسی کافر حکومت کی پشت پناہی لے لیں، یہ بھی ممکن ہے. کیونکہ یہاں الناس اگر آپ عربی میں ہم دیکھتے ہیں نا تو الناس لفظ عام ہے جس کے اندر مسلمان اور کافر دونوں شامل ہیں. لیسوا سواء من اہل الکتاب، وہ سب برابر نہیں ہے، اہل کتاب میں سے سب برابر نہیں ہے. امۃ قائمۃ، کہ جو ایک ایسی جماعت ہے جو حق پر قائم ہے. یتلون آیات اللہ، وہ تلاوت کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو. آناء اللیل وہم یسجدون، دن کے رات کے حصے میں. آناء اللیل، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ کوئی شخص رات کے حصے میں تلاوت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ لا حسد الا اثنتین، دو بندوں کے سوا جو ہے وہ کسی پر رشک نہیں کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ رجل آتاہ اللہ القرآن، ایک وہ بندہ کہ جس کو اللہ نے قرآن دیا، قرآن کی تلاوت کرتا ہو. فرمایا وہو یتلو آناء اللیل والنہار، وہ دن اور رات اس کی تلاوت کرتا ہو. ورجل آتاہ اللہ المال، اور ایک وہ بندہ کہ جس کو اللہ نے مال سے نوازا ہو. فهو ينفق آناء اللیل وآناء النہار، وہ دن اور رات اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں لگا ہوا ہو. نبی صاحب فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے علاوہ رشک کسی پر بھی نہیں ہے. تو آنا کہتے ہیں حصے کو، رات کا ایک حصہ. فرمایا کہ وہ کیا کرتے ہیں، آنا اللیل، رات کے حصے میں، یعنی رات کے اوقات میں وہ تلاوت کرتے ہیں. وہم یسجدون، اور وہ سجدے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. اصل میں اس سے مراد ایک تو عبداللہ بن سلام ہے رضی اللہ تعالیٰ. اس کے علاوہ جو ہے سالبہ بن سعید، اسید بن سعید اور اسد بن عبید. سالبہ بن سعید، اسید بن سعید اور اسد بن عبید، یہ چار اور لوگ بھی ہیں. عبداللہ بن سلام بھی ہے، یہ وہ لوگ بھی ہیں. اس کے علاوہ کعب بن احبار، جس کو کعب بن ماطع بھی کہا جاتا ہے. کعب بن احبار، کعب بن ماطع. حافظ ابن حجر نے کعب بن احبار کے ترجمے میں، جن کو کعب بن ماطع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ایک عجیب بات نقل کی ہے جو میں یہاں پر نقل کروں گا، جو کہ کسی بھی فائدے سے خالی نہیں ہے. کعب بن ماطع جو ہے یہ نبی علیہ السلام کے دور میں، آپ کے زمانے میں، آپ کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس دنیا میں تشریف رکھتے تھے، آپ وہ بھی زندہ تھے. ان کے والد صاحب جو تھے وہ یہودیوں کے اور تورات کے بہت بڑے عالم تھے، جس طرح سے عبداللہ بن سلام تھے. تو ہوتا یہ تھا کہ ان کے والد نے یہ کہا کہ تم نے جو ہے نا میں نے جو کتابیں لکھی ہیں نا، تم اس کتاب کا مطالعہ کرنا، کبھی بھی تورات نہ پڑھنا، تورات کا اصل نسخہ نہیں پڑھنا، باقی جو ہے وہ تم پڑھتے رہو. میری جو کتابیں لکھی ہیں میں نے اس کی تلخیص کی ہے تورات کی، تورات مت پڑھنا. اب کہتے ہیں کہ یار میں نے سوچا کہ میرا باپ جتنا بڑا عالم ہے، اس سے بڑا عالم عبداللہ بن سلام ہے رضی اللہ تعالیٰ. وہ مسلمان ہو گئے تورات کے اندر نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی پڑھ کر. یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، وہ نبی علیہ السلام کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. لیکن وہ ان کے والد نے کہا کہ جی تورات کی طرف مت جانا، یعنی اصل کتاب کی طرف مت جانا. فضائل عمل پڑھتے رہو، بہار شریعت پڑھتے رہو، فتاوی عالمگیری پڑھتے رہو، در مختار پڑھتے رہو، فیضان سنت پڑھتے رہو، ہدایہ پڑھتے رہو، لیکن قرآن نہیں پڑھ رہا. تو اس نے یہ کہ بھائی ہماری کتابیں پڑھتے رہو جو ہم نے چھاپا ہے، ہم نے جو لکھی ہے، تورات کی طرف مت آنا. کعب بن ماطع نے کہا کہ اسی اسرا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. سستی نہیں انہوں نے پڑھا اس کو باپ کی بات میں. پھر کہا کہ پھر والد کا بھی انتقال ہو گیا. میرے دل میں خیال آیا کہ میرے باپ کا وہ جو نسخہ جو رکھا ہوا ہے اندر، میرے باپ نے منع کر دیا کہ نہ پڑھو، آخر دیکھو تو صحیح کہ ہے کیا اس میں. کہتے ہیں کہ جب میں نے کھول کے پڑھنا شروع کر دیا تو واضح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں اور آپ کی پیشن گوئی اس میں موجود تھی. تب مجھے پتا چلا کہ میرا باپ حق کو چھپا رہا تھا مجھ سے. سمجھ رہے آپ؟ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بھائی اگر ہدایت کو حاصل کرنا ہے اور مسئلے کو سمجھنا ہے تو کتاب کی اصل کی طرف جایا جائے.
آج ہمارے یہاں مسالکوں کی خرابیاں کیا ہیں؟ انہوں نے اپنی اپنی کتابیں بنائی کیوں ہیں، اپنی اپنی کتابیں لکھی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ لوگ اصل کتاب کی طرف نہ جائیں. یہ بات حقیقت ہے. اگر وہ اصل کتاب کی طرف چلے گئے تو پھر مولوی صاحب کا پارٹ ٹائم تو ختم ہو جائے گا نا. تعویذ گنڈے ہیں، پیری مریدی، یہ ساری خانقاہیں، یہ سارا جو ہے جناب علی دیگے آنا، تیجیے، 40ویں، برسیاں، یہ تو سب بند ہو جائے گا اگر ڈائریکٹ قرآن اور حدیث کی طرف آ گئے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا کام کر لو کہ اتنی کتابیں دے دو ان کو کہ وہ ادھر آ ہی نہ سکے. 10 سال کا مدرسے کے اندر درس نظامی کا کورس ہوتا ہے، 10ویں سال کے آخری 6 مہینے میں بخاری پڑھائی جاتی ہے. وہ بھی کیسی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل خدا نیت پر ہے، آگے چلو یہ حدیث جو ہے، یہ حدیث ہے تو صحیح لیکن ہمارے نزدیک ٹھیک نہیں ہے. امام حنیفہ رحمہ اللہ کا، امام مالک کا، امام شافعی کا، امام احمد بن حنبل کا، فلاں فلاں کا یہ فتویٰ ہے، اب ان پر کار باندھے، ہمارا ایمان یہ ہے. حدیث کو چھوڑ دو، آگے بڑھو. یہ تعلیم ہو رہی ہے، یہ دورہ ہو رہا ہے حدیث کا. ہاں یہ پڑھانے والا کہہ رہا ہے، یہ مسند پر بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے. سر میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں. آپ نے یہ حیدری پر دیکھا ہوگا، مین حیدری مارکیٹ پہ تیموریہ مسجد دیکھی ہوگی مین حیدری مارکیٹ پر. تو بہت عرصے پہلے کی بات ہے کہ وہاں پر میں نے نماز ادا کی تھی. تو امام صاحب نے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کی اور کہا کہ اے اللہ، آپ کو آپ کے نبی پاک کی ذات کا، ان کی حرمت کا وسیلہ ہے. میں پہنچ گیا. وہ طالب علموں کا ابتدائی دور تھا ہمارے، بس جہاں جاتے تھے ہم لوگ بیٹھ جاتے تھے، گفتگو ہو رہی ہے، مناقشے، محاضرے، بیٹھ گیا. زبیر بھائی کو پتہ ہے، بہاری تھے نا امام صاحب کو، اب انتقال ہو گیا ان کا. میں نے پوچھا تھا وہاں جا کر، تو میں نے کہا کہ وہ امام صاحب یہ بتائیے کہ وسیلے سے آپ نے مانگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، مجھے بھی مانگنا ہے، اسی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کہ لگے ہاں ہے. کہ لگے میں نے پوچھا کہ کون سی آیت ہے؟ کہ لگے سورہ مائدہ کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم ترحمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ان لوگوں نے کہا دیکھو یہ وسیلے کا حکم ہے. میں نے کہا امام صاحب یہ بتائیے گا اردو اور عربی میں کچھ فرق بھی ہے کہ نہیں ہے؟ کہنے لگا بہت فرق ہے. تو میں نے کہا مجھے لفظی ترجمہ کر کے سمجھائیں. تو کہنے لگے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا اور تلاش کرو، الیہ اللہ کی طرف، وسیلہ، کہنے لگے وسیلہ. میں نے کہا وسیلے کا تو ترجمہ کریں. وسیلہ تو میں اردو میں وہی سمجھ رہا ہوں جو آپ بتا رہے ہو، ترجمہ تو کریں نا. کہنے لگے وسیلے کا مطلب وسیلہ تو ہے. میں نے کہا امام صاحب میرے ناقص علم کے مطابق وسیلے کا مطلب ہے یا قرب، کہ اللہ کا قرب تلاش کر لو. میں نے کہا اس لیے کہ اگلی آیت میں فرمایا وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو. میں نے کہا جہاد سے بڑھ کر اللہ کا قرب کسی چیز میں نہیں ہے. میں نے کہا آپ نے وسیلہ ایویں ہی دے دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ دو. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ بعد میں آئیے گا، کچھ ایسی بات کی. خیر رفع دفع معاملہ ہو گیا. لیکن کہنے سے مراد کیا ہے؟ حالانکہ وہ خود بھی جانتے کہ وسیلے کا مطلب یہاں وسیلہ نہیں ہے، وہ خود بھی جانتے ہیں. لیکن کیا ہے؟ حق بات کو چھپانا ہمارے علماء کا اللہ ماشاءاللہ وتیرہ بن چکا ہے. حق بات کو چھپا دیتے ہیں. آپ کے سامنے ہوگا تو فتویٰ کچھ اور ہوگا، امیر آدمی آئے گا تو اس کے سامنے فتویٰ کچھ اور ہوگا، غریب ہوگا تو اس کے سامنے فتویٰ کچھ ہوگا، امراء ہوں گے تو ان کے سامنے فتوے کچھ ہوں گے. فتوے یوں ہوتے رہتے ہیں. اور متقی جو ہوگا اللہ سے ڈرنے والا، اس کا فتویٰ امریکہ کے صدر کے سامنے بھی وہی ہوگا اور ایک حقیر سا سبزی بیچنے والے بندے کے سامنے بھی اس کا فتویٰ وہی ہوگا. فتوے میں تبدیلی نہیں ہوگی. علماء سو بدلتے رہتے ہیں فتوے. آپ نے دیکھے نا یہ جو جیو پر جو آتے ہیں نا، عالم آن لائن، میں کہتا ہوں ظالم آن لائن. صحیح کہہ رہا ہوں شعیب بھائی؟ ظالم آن لائن. چورنوں کی پھکیاں رکھی ہوئی ہیں ان پر، چورن کی وہ پڑیاں ہیں. جیسے کوئی سوال کرتا ہے پڑیاں دے دی، غلط سوالات کے جوابات. اللہ جانتا ہے کہ غلط سوالات پتہ نہیں ہوتا دے دیتے ہیں. حالانکہ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں انسان کا بہترین علم یہ ہے کہ کسی مسئلے کی خبر نہ ہو منع کر دیں. بتا لا ادری کہہ دیں مجھے نہیں پتا. ایسے فضلوا فضل، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. جھوٹے فتوے. امام
مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی جو صحیح مسلم اگر آپ پڑھیں گے نا، صحیح مسلم، شیخ صحیح مسلم سے پہلے ان کا مقدمہ ہے، مقدمۃ مسلم، ان کا تقدمہ ہے، یعنی اس مقدمے کو عام بندہ نہیں سمجھ سکتا. اس مقدمے کو اگر کوئی بندہ سمجھے نا کہ عام میں سمجھ لوں، نہیں سمجھ سکتا. اس مقدمے کو ایک متخرج طالب علم جو فارغ ہو کر آیا ہے وہ بھی نہیں سمجھ سکتا. اتنا علمی نوعیت کا مقدمہ ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا. انہوں نے اپنے مقدمے میں ایک واقعہ نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ امام قاسم رحمہ اللہ کے ساتھ تھے. دیکھیں میں جھوٹے قصے نہیں سناتا، میں سلف کے وہ واقعے سناتا ہوں کہ جن کا تعلق ہمارے کتاب و سنت کے ساتھ ہے. محدثین کے واقعات صحیح سند سے میں آپ کو سناتا ہوں. تو فرماتے ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے تو امام قاسم کے پاس لوگ آئے، کہنے لگے کہ شیخ لدیہ مسئلہ، تو میرے پاس ایک مسئلہ ہے. کہتے کہ لا ادری، مجھے نہیں پتا. پھر ایک بندہ آیا کہ میرے پاس ایک مسئلہ ہے، کہتے لا ادری، مجھے نہیں پتا. یحییٰ بن سعید القطان محدثین کے اندر جاوزہ علماء میں سے ہیں، بڑے علماء میں سے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت لوگ آ رہے ہیں آپ کے پاس، بہت کم ہی سوالات کا جواب دیتے ہیں، زیادہ تر تو آپ کہتے تھے کہ لا ادری لا ادری لا ادری. آپ یہ تو دیکھ لیں کہ آپ کے دادا اور نانا ابو بکر اور عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہما، اتنی علمی پائے کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کہتے تھے کہ مجھے نہیں پتا. تو امام قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کہتے ہیں یحییٰ اس بات سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے کہ میں غلط فتویٰ دے کر لوگوں کو گمراہ کروں اور خود بھی گمراہ ہوں، اس سے بہتر ہے کہ لا ادری کہہ کے خاموش ہو جاؤں، ان کو بھی گمراہی سے بچا دوں اور میں بھی گمراہوں سے بچ جاؤں. تو یہ کیا غلط فتوے، غلط فتوے، جھوٹے فتوے امت کو گمراہ کرنے کے لیے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کعب بن معطی جو ہے وہ پھر اس طرح سے پھر ایمان لائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں عبداللہ بن سلام، ثعلبہ بن سعید، اسید بن سعید اور اسد بن عبید رضی اللہ عنہم، یہ سارے یہودیت کے ساتھ تعلق رکھتے تھے. پھر اس کے بعد مسلمان ہو گئے. ان کو دگنا اجر ملے گا. ایک اپنے نبی کی بات مانی، اتباع کی، اور نبی پاک سے سب جب تشریف لائے تو پھر آپ کی بھی لبیک پر، آپ کی بھی پکار پر لبیک کہتے ہوئے آپ کی بھی بات مان لی. یہ لوگ دگنے اجر کے مستحق ہیں. فرمایا من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آناء اللیل یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون. یہ یہاں سے مراد یہ وہ لوگ ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں کہ سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. یؤمنون باللہ والیوم الاخر، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں. ویأمرون بالمعروف، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں. وینہون عن المنکر، منکرات سے لوگوں کو روکتے ہیں. ویسارعون فی الخیرات، اور نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، نیکیوں میں سبقت کر جاتے ہیں. جیسے کوئی نیکی کا کام ملا فوراً آگے بڑھ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ صحابہ کرام آئے نا، کہنے لگے اللہ کے وسلم ہمارے تاجر بھائی تو ہم سے آگے نکل گئے. کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم تہجد پڑھتے ہیں وہ بھی تہجد پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ صدقہ کرتے ہیں، ہم صدقہ نہیں کر سکتے. وہ تیغ صدقہ کرتے ہیں، ہم منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہے ہی نہیں ہمارے پاس، کیا دیں گے ہم. اللہ کے رسول کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ ہم ان سے آگے بڑھ جائیں. آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33، الحمدللہ 33، اللہ اکبر 34 پڑھ لیا کرو، آگے نکل جاؤ گے. زبردست اس کا مل گیا. اب یہ نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ. اچھا اب لازمی سی بات ہے کہ یأمرون بالمعروف تو کرنا ہے. کسی نے پوچھ لیا وہ یہ کیا کرتے ہو بھائی؟ یہ اللہ کے نبی نے ہمارے لیے سکھایا. اچھا امیر صحابہ کرام کو بھی پتہ چل گیا، اچھا ہم سے آگے بڑھنے جا رہے ہو. سبحان اللہ الحمدللہ اکبر انہوں نے بھی شروع کر دیا. اب غربا صحابہ نے دیکھا کہ لو بھائی نسخہ تو ہمارے لیے تھا اور حضرت صاحب خود پڑھ رہے ہیں. اب یہ پھر آئے اللہ کے رسول معاملہ کچھ اور ہو گیا. پوچھا بھائی کیا ہوا؟ آپ نے جو ہمیں وظیفہ بتایا تھا سبحان اللہ الحمدللہ اکبر کا ان سے آگے بڑھنے کے لیے،
یہ خرچ کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، آپ نے ہمارے لیے بتایا تھا۔ ان کو بھی پتہ چل گیا، یہ بھی شروع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا بھائی بات یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس پر چاہے کر دے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ چیزیں ہیں یسارعون فی الخیرات ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنا۔ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ لوگ نیکوں میں سے ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ، اور جو تم کام کرتے ہو بھلائیوں میں سے، نیکیوں میں سے، فَلَن يَكْفَرُوهُ، پھر اس کی بے قدری نہیں کی جائے گی۔ تم اگر کسی کو تسلی دیتے ہو، تم کسی کو خوشی پہنچاتے ہو اور پھر اس کے اوپر عمل کرتے ہو، یاد رکھیں پھر عمل، پھر تمہارے اس عمل کی بے قدری نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ یہ راستے سے جا رہا تھا، ایک خاردار ٹہنی کو دیکھا، اس کو اس نے سائڈ میں کر دیا کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی قدر کر لی اور اس کی مغفرت کر دی۔ کون سا بڑا عمل تھا؟ بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ خوب جانتے ہیں متقین کو۔ یا متقین اس لیے کہا گیا کہ پیچھے خیر ہے، نیکیاں کرنے والا ہی متقی ہوتا ہے، متقی نیکی کرتا ہے۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم، یقیناً جن لوگوں نے انکار کر دیا ہرگز فائدہ نہ دے گے ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ سے کچھ بھی۔ واولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، مثال ہے ان کی کہ جو اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، کمثل ریح، اس ریح کی مثال، ریح کہتے ہیں ہوا کو، فیہا سر، اس کے اندر بہت زیادہ کیا ہو، سر، سر کہتے ہیں عربی میں ٹھٹھٹی ہوئی سردی کو، سخت ترین سردی ہو۔ فرمایا اصابت حرسا، پہنچے کھیتی کو، قوم ظلموا انفسهم، اس قوم کی کھیتی کو کہ جنہوں نے ظلم کیا اپنے آپ۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ مثال دے رہے ہیں کہ جو کافر ہیں، جو مسلمان نہیں ہوئے، یہ دنیا کے اندر کتنا ہی مال خرچ کرتے رہیں، کتنے ہی ویلفیئر بناتے رہیں۔ ہمارے یہ ہوتا ہے نا کہ جب قربانی کے دن آتے ہیں تو لوگ اچھے اچھے جانور قربان کرتے ہیں، تو فیس بک پر اور یوٹیوب پر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے بیانات آتے ہیں کہ یہ مال کا ضیاع ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، آٹا بھی دینا چاہیے، مسکینوں کو بھی دینا چاہیے، ان کا خیال رکھیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ تو بہت بڑا اپنے نفس کو دھوکا ہے۔ اللہ کے راستے میں جتنا اچھا جانور خرچ کریں گے، یہ تو خرچ کرنے کا وقت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے لوگ کہتے ہیں۔ تو کافروں کی مثال یہ دی جا رہی ہے کہ کتنا ہی ویلفیئر کریں ایک آپ کے کتوں سے پیار کرتے ہیں، کتنے کتوں سے پیار کرتے ہیں، کتوں کو کس کرتے ہیں، اپنے ساتھ لٹاتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ کتے کے بچے اللہ کے دین کے اور مسلمانوں کے اتنے بڑے دشمن ہیں کہ اپنے کتوں کو تو جو ہے نا کشتہ کھلاتے ہیں، اور ہمارے مسلمانوں کو افغانستان میں، سوات میں، ادھر ادھر، ہندوستان کے اندر، ایرٹریا کے اندر، برما کے اندر، دنیا کے کسی بھی ممالک میں دیکھ لیں اب مسلمانوں کو نیست و نابود کیا جا رہا ہے۔ کتوں سے محبت کرنے والے یہاں کے نظر آتے ہیں، اور ہمارے جو یونیورسٹی کے پڑھنے والے ملحد، ان کو بڑے ہی انگریز پسند ہیں کہ یار زندگی ہو تو ایسی ہو۔ یہ لوگ کتنے پیارے لوگ ہیں، کتنے اچھے لوگ ہیں کہ تم تو دیکھو لڑتے ہو، یہ لوگ دیکھو، ارے وہ لوگ آپس سے محبت سے رہتے، تمہاری ایسی کم تیسی مچائی دی انہوں نے۔ کتوں سے پیار کرنے والے کتے ہیں یہ، ناراض نہیں ہوئیے گا بھائی۔ میں مسلمانوں کی محبت میں، یہودیوں کے بغض میں یہ بات کہہ رہا ہوں، میں بغض رکھتا ہوں ان سے، اللہ کی قسم میں نفرت رکھتا ہوں ان سے، ان کے ان عقائد پر نفرت رکھتا ہوں میں ایمان والوں کے مقابلے میں ان سے بغض رکھتا ہوں۔ ہمدردی اپنی جگہ پر کہ مسلمان ہو جائیں، وہ ایک الگ شے، لیکن بات مسلمانوں کی ہے کہ تو میں مسلمانوں سے محبت رکھتا ہوں بھائی، میں ایمان والوں کے ساتھ ہوں، میرے رب کا حکم ہے یہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ، ایمان والوں ان سے دوستی مت کرنا، ایمان والوں کو چھوڑ کر دوستیوں کا ہاتھ بڑھاتے ہو، ایسا مت کرو۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ، وہ انکار کرتے ہیں جو تمہارے پاس حق آیا ہے، تو دوستیاں مت لڑاؤ بھائی ان سے۔ یہ تمہیں دکھانے کے لیے دھوکہ دیتے ہیں کہ کتوں سے بھی پیار کرتے ہیں، جانوروں سے بھی پیار کرتے ہیں، یہ سب جانوروں سے پیار کرتے ہیں، تمہیں مارتے ہیں اس لیے کہ تمہیں یہ جانور بھی نہیں سمجھتے۔
سیدھی سی بات ہے بھائی، سیدھی سی بات ہے اس میں کوئی شک؟ ایمان والوں سے دوستیاں رکھا کرے جی۔ تو فرمایا وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون، وما ظلمهم اللہ، اللہ نے ظلم نہیں کیا ان پر، ولکن انفسهم یظلمون، لیکن انہوں نے ظلم خود اپنے اوپر کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب دیکھیں وہی میری بات آ گئی جو اللہ پاک فرما رہے ہیں، میں نے اسی کا خلاصہ دیا آپ کو، اے ایمان والو لا تتخذوا بطانا، بطانہ کیا ہے؟ اے ایمان والو مت بتاؤ بطانہ، بطانہ کہتے ہیں کہ پوشیدہ چیز، وہ کپڑا جو کپڑے کے نیچے ہوتا ہے جو آپ کے جسم کو چھپا لے، اس کو عربی کے اندر کہتے ہیں بطانہ۔ فرمایا یعنی کپڑا جو اندر والا ہوتا ہے وہ بہت قیمتی کپڑا ہوتا ہے۔ آپ جو اس کپڑوں کے اندر بھی جو کپڑا پہن رہے ہیں، انڈر گارمنٹ پہن رہے ہیں، وہ قیمتی کپڑا ہے۔ اگر یہ قمیض اتر جائے اور انڈر گارمنٹ ہے تب بھی آپ برہنہ ہونے سے بچ جاؤ گے۔ تو بطانہ کہتے ہیں اس دوستی کو کہ جو وہ جگری ہوتی ہے۔ فرمایا مت بناؤ ان کو جگری دوست، لا یألونکم خبالا، یہ تو ہمیشہ تمہیں نقصان پہنچانے کی در پہ ہوتے ہیں، ودوا ما عنتم، اور چاہتے ہیں کہ تم کیا کرو، تم نقصان میں تم پہنچو۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، اور ان کے منہ سے ان کا بغض ظاہر ہو چکا ہے، ان کے منہ سے بغض ظاہر ہو چکا ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور فرمایا کہ جو کچھ ان کے سینوں نے چھپائے رکھا ہے بہت بڑا ہے۔ سینے میں جو بات چھپی ہوئی ہے وہ تو بہت بڑی ہے، تمہیں مار رہے ہیں، تمہیں مسل رہے ہیں، تمہاری نسلوں کو ختم کر رہے ہیں، یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ ان کے سینے میں جو تمہارے خلاف لاوا بھڑک رہا ہے نا، وہ تو ابھی انہوں نے ظاہر ہی نہیں کیا۔ قد بینا لکم الآیات، فرمایا ہم واضح کر رہے ہیں اپنی نشانیاں کہ دیکھو غلطی مت کرنا کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر ان سے دوستیاں لڑاؤ۔ فرمایا ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل والے ہوگے تو ہماری بات مانو گے۔ ہاں انتم ہؤلائی، دیکھو تم وہی لوگ ہو، تم وہ لوگ ہو، تحبونہم، تم ان لوگوں سے یہود اور نصارہ سے پیار کرتے ہو، ولا یحبونکم، وہ تم سے پیار نہیں کرتے، تم ان سے پیار کرتے ہو، وہ تم سے پیار نہیں کرتے۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، تم تو ساری کتاب پر ایمان لائے ہو اور وہ تو بے ایمان ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں نؤمن ببعض ونکفر ببعض، بعض پر ایمان لاتے، بعض کا انکار کرتے ہیں، اور تم تو پوری کتاب پر ایمان لائے ہو۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس کتاب آ گئی جو تصدیق کرنے والی تھی ان کی، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ یہودی لوگ کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ سے کہتے یا اللہ نبی بھیج دے جو فارقلیت کا جو آپ نے کہا ہے ان کو بھیج دیں تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر کافروں سے لڑیں۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ، جب وہ نبی پہنچے، مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، اس نبی کو پہچاننے سے ہی انکار کر دیا اور اس نبی کا بھی انکار کر دیا۔ سورہ بقرہ کے اندر ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، انکار کر دیا انہوں نے، ہم نہیں جانتے کسی نبی کو کہ کون سا وہ نبی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم پوری کتاب پر ایمان لائے اور انہوں نے کتاب کا انکار کر دیا ہے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب تم سے ملاقات کرتے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور بالکل یہی منافقین والی بات ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مذاق کرتے ہیں مسلمانوں سے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور فرماتے کہ یہ جب یہود و نصارہ تم سے ملتے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا، خلا یخلو، جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو غصے کے مارے انگلیاں تم پر کھینچتے اٹھاتے ہیں، ایسے 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 یہ لوگ۔ اب اللہ تو جانتے ہیں کہ پیچھے سے یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان کو کہہ دیں کہ مر جاؤ تم غصے کے سبب پر اپنے، جو تم مسلمانوں پر غصہ کرتے ہو، مسلمانوں کو ذلیل کہتے ہیں، سورہ منافقون میں پڑھا ہے نا آپ نے، مسلمانوں کو ذلیل کہتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ،
وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. یہ عزت اللہ کے لیے، اس کے رسولوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے. منافق اس بات کو سمجھ نہیں رکھتے. عزت تو ان کے لیے ہے، ذلیلوں کے لیے عزت تھوڑی ہے. یہ تو ذلیل ہے. یہود اور نصارہ تو ذلیل ہے، ذلیل قوم ہے، گمراہ قوم ہے. لعنت کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وفی روایت الاخرى والصالحین. ایک روایت میں ہے اللہ لعنت کرے یہود اور نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کے قبروں پر سجدہ کرنا شروع کر دیا، اور ایک حدیث میں ہے کہ اپنی نبیوں پر اور اپنے صالحین پر. صالحین کے لفظ اس لیے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر نہیں تھی تو اشکال وارد ہوتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جب قبر نہیں تھی تو پھر عیسائیوں نے اپنے نبی کی قبر پر سجدہ کیسے کیا. تو دوسری حدیث نے کہا کہ اپنے نیک بندوں کی بھی، اللہ کے نیک بندوں کی بھی قبروں پر ہی سجدے کرتے ہیں. تو اشکال دور ہو گیا کہ عیسائی نے عیسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سجدہ نہیں کیا لیکن دیگر نیک بندوں کی قبروں کو سجدہ کرنا ہے. تو یہ اس حدیث سے اشکال دور ہوتا ہے. تو ان پر تو اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ جانتا ہے سینوں کے حالات کو. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، کوئی بھی بھلائی تمہیں پہنچے. ان تمسسکم اگر تمہیں پہنچے، حسنۃ کوئی بھی بھلائی، تسؤہم ان کو بڑی بری لگتی ہے. ان کو یہ بات تو اتنی بڑی بری لگی، اتنی یہ اچھا یہ عیسائی کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا. برا لگا ان کو کہ یہ کیا بات ہے بھائی، بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی، بنی اسماعیل میں نبوت شروع ہو گئی. یہ بات پسند نہیں ہوئی ان کو. یہی بغض ہے جو آج تک یہ نکال رہے ہیں. جبریل امین کی بھی دشمنی اسی لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ بقرہ میں کہ یہ جبریل جو ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اس جبریل نے تو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر قرآن اتارا ہے. مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ. کہ جو کوئی اللہ کا دشمن، فرشتوں کا دشمن، رسولوں کا دشمن، جبریل اور میکال کا دشمن، اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے. اب اندازہ کریں اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے. کافر کیوں کہا؟ یہ طریقہ ہے استدلال میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس پر تھوڑا سا غور کریں. کافر کیوں کہا اللہ نے؟ اس لیے کہ اللہ نے ان سب کی فضیلتوں کو ذکر کر دیا ہے اپنی کتاب میں. اب اس کتاب کے ذکر ہونے کے باوجود کوئی ان سے بغض رکھتا ہے تو وہ کافر ہے. صحابہ کرام کی بھی تو فضیلت اللہ نے بتائی ہے. اب صحابہ کرام کی فضیلت کے باوجود بھی اگر کوئی ان کو گالیاں دے یا ان کو کوئی مرتد قرار دے تو پھر فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ. یہ طریقہ استنباط عیسائیت میں. فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا. اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے جشن مناتے ہیں، بہت اچھا ہوا، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا ان کے ساتھ، مزہ آ گیا ایسی تکلیف پہنچی ان کو. یہ ان کے خوشیوں کے عالم تھے. وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کر لو، وَتَتَّقُوا، اور تم ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کی چالیں تمہیں بالکل بھی تکلیف نہیں پہنچائیں گی. إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اللہ تعالیٰ جو یہ عمل کرتے ہیں گھیرے ہوئے ہیں. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اب یہاں سے جو ہے غزوہ احد کا مختصر بیان شروع ہو گیا. تفصیل تو نہیں ہے، اختصار کے ساتھ جو ہے وہ غزوہ احد کا بیان شروع ہوا. فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ، اور جب صبح سویرے آپ نکلے، من اہلی کا، اپنے گھر سے، تبوئ المؤمنین، تاکہ آپ مسلمانوں کو مقاعد للقتال، مقرر ٹھکانوں پر جہاد کے لیے، قتال کے لیے بٹھائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، آپ نے جب صبح نکلے تو ایک صحابی کی معیت میں، عبداللہ بن جبیر غالباً کا نام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی معیت میں 30 لوگوں کا تیر انداز دستہ، 30 لوگ غالباً 50 تھے، 50 تیر اندازوں کو بٹھایا کہ ایک پہاڑی پہ کھڑے ہو جاؤ، ادھر سے ہلنا مت. نبی سے فرماتے کہ اگر تم یہ دیکھو کہ ہمیں
ہمارے جسموں کو پرندوں نے نوچ ڈالا ہے، تب بھی تم اپنی جگہ سے مت ہلنا جب تک کہ میں تمہیں نہ کہوں۔ اور اگر تم دیکھو کہ کافر شکست کھا گئے، بھاگ گئے، تب بھی مت اترنا اپنی جگہ سے جب تک کہ میں نہ کہوں۔ اب یہ جس پہاڑی پر یہ کھڑے تھے نا، تو بڑا عجیب مسئلہ تھا کہ وہ پہاڑی اس قسم کی تھی کہ اللہ کے رسول نے اس طرح سے بٹھایا تھا کہ اس پہاڑی پر جو بھی کھڑے تھے تو صحابہ اکرام کو دیکھ رہے تھے، ان سارے سپاہیوں کو، اس طرف والے بھی کافر دیکھ رہے تھے اور اس طرف والے بھی دیکھ رہے تھے۔ اب ہوا کہ اس طرف سے جو لڑائی ہوئی، بڑا زبردست مارکا ہوا۔ اس وقت جو ہے ابو سفیان نے نعرہ بھی لگایا تھا، جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے، تمہارے لیے کوئی عزا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جواب دو، تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارے لیے مددگار اللہ کی ذات ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو لڑائی ہوئی ادھر ابو سفیان سے، تو یہ لوگ لشکر سارا لے کر بھاگ گئے۔ اب یہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو معیت کے اندر جو لشکر تھا، انہوں نے یہ دیکھا کہ لشکر تو بھاگ گیا ہے، لشکر تو بھاگ گیا ہے اور مال غنیمت بھی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ وہ اترے نیچے۔ عبداللہ بن جبیر نے کہا دیکھو مت اترو نیچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا تھا کہ اگر تم یہ دیکھو کہ ہماری لاشوں کو بھی پرندے نوچ رہے، اس کے باوجود بھی تم اتر رہے نہیں جب تک کہ میں تمہیں آ کر نہ بولوں۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم فتح ہو گئی ہے، بھاگ گئے۔ وہ اترے، پیچھے سے خالد بن ولید کا لشکر آ گیا جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ اب یہ اترے، خالد بن ولید نے دیکھا کہ یہ تو پہاڑی سے اتر گئے نیچے۔ اب وہ پیچھے سے اتنی بڑی کمک، 1000 کی تعداد مسلمانوں کی تھی جنگ احد میں۔ یاد رکھا جائے کہ 300 کی تعداد تو ملعون عبداللہ بن ابن ابی جنگ کے اندر ہی چھوڑ کر لے کے بھاگ گیا تھا، وہ تو پھر 700 کی تعداد میں رہ گئے، جس کی تفسیر کتب احادیث کے اندر دیکھی جا سکتی ہے۔ اب یہ 700 کی تعداد میں ہے اور سامنے 3000 کا لشکر تھا۔ اب یہ وہ لشکر بھاگا، پیچھے سے خالد بن ولید کا لشکر آ گیا۔ اب انہوں نے کیا کہ وہ پیچھے سے جب پہاڑ سے اترے اور اتنی تیزی سے اترے کہ مسلمان بیچ میں جو ہے وہ مال غنیمت کا سامان سمیٹ رہے تھے، اور انہوں نے پیچھے سے آ کر ادھر سے مسلمانوں کو مارا۔ اب وہ جو لشکر بھاگ گیا تھا، انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی پٹائی ہو رہی ہے، پھر وہ لشکر واپس مڑا اور پھر وہ بھی آ گیا۔ دونوں نے مل کر مسلمانوں کو اتنا مارا کہ بہت زیادہ مسلمانوں کو شدید ترین جانی نقصان ہوا ہے، بہت نقصان ہوا ہے مسلمانوں کو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل کیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اتری۔ اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، اور جب تم میں سے دو جماعتوں نے ارادہ کیا کہ ہمت ہار گئے، مسلمانوں کی جماعتوں میں کچھ ہمت ہار گئے تھے، واللہ ولیہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں کا ولی ہے، اللہ نے مدد کی، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومن اللہ پاک پر اس وقت توکل کرتا ہے جب سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں، اس وقت بھی اللہ پر توکل مومن کا برقرار رہتا ہے، اسباب نہیں ہوتے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بدر کا بھی ذرا وقت یاد کر لو کہ ہم نے کیسی مدد کی تھی۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم بہت کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، بس تم ڈرو اللہ سے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تمہارے اندر شکر گزاری پیدا ہو۔ استقور للمؤمنین، اے نبی صاحب جب آپ کہہ رہے تھے ایمان والوں کو، الی یکفیکم، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہوئے، ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکہ، کہ تمہارا رب جو ہے تمہاری مدد کرے 3000 لشکر کے۔ اس کا تعلق یا تو جنگ بدر کے ساتھ تو تھا ہی، بعض کہتے ہیں جنگ احد کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے۔ چلے دونوں جنگوں میں اللہ نے مدد اتار دی اور اپنے فرشتوں کو نازل کر دیا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ یہ جنگ احد کے اندر تو اتنی زیادہ معاملات ہوئے تھے کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے والد صاحب بھی اسی میں شہید ہوئے۔ مسلمان ایسے گھبرا گئے تھے کہ مسلمانوں کی تلوار سے مسلمان جو ہے وہ ذبح ہوئے، شہید ہوئے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب یمان لڑ رہے تھے تو مسلمانوں کے ایسا بے حسی کا عالم ہو گیا تھا، ادھر سے بھی لشکر ادھر سے بھی لشکر، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مسلمانوں کو کہ کیا کریں۔ حتیٰ کہ میرے والد صاحب پر مسلمانوں نے حملہ کیا تو میں نے کہا میرے بھائیوں اللہ تم پر رحم کرے، یہ میرا باپ ہے۔ ان کو دھیان ہی نہیں رہا اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے مسلمان بھی شہید ہوئے تھے۔ یہ عالم ہو گیا تھا۔
پھر اللہ پاک نے فرشتوں کو جو ہے وہ نازل فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ ایک صحابی فرماتا ہے کہ پھر مدد ایسی اتری کہ جب میں تلوار اٹھاتا کسی کافر کی گردن پہ مارنے کے لیے، ابھی تلوار اٹھا کر مارتا نہیں اور گردن پہلے سے ہی کٹ جاتی۔ کیوں؟ آگے فرمایا بلا ہاں ان تصبروا، اگر تم صبر کرو، وتتقوا تقوی اختیار کرو، ویأتوکم من فورہم ھذا، فوراً تمہاری مدد کی جائے گی، تمہاری مدد کرے گا اللہ، یمددکم بربکم بخمسۃ آلاف، 5000 فرشتوں کے ذریعے۔ تو فرمایا کہ اگر تم ڈرتے رہو اور وہ اپنے اسی جوش میں تم پر آ پڑیں، وَيَأْتُكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا، یعنی وہ اسی جوش میں تمہارے اوپر آ پڑیں، تمہارے اوپر حملہ ہو جائے، تو فرمایا یمددکم ربکم، پھر اس جوش میں وہ تو آ گئے، اب جوش نہیں ہوگا کہ ایک طرف اوپر سے لشکر آ گیا مارنے کے لیے، پیچھے والا لشکر جو بھاگا تھا وہ بھی آ گیا، اب گنتی کے مسلمان ان دونوں بڑے لشکروں کے بیچ میں آ گئے، تو دونوں لشکروں کے اندر جوش کتنا تھا، اس جوش کا ذکر کیا گیا، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُم رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، نشان زدہ اللہ پاک نے 5000 فرشتوں کو تمہارے لیے اتار دیا، 5000 فرشتے۔ اب کیا وہ کتنے تھے؟ 3000، مسلمان 700 تھے، وہ 5000 فرشتے آ گئے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا لَكُمْ، اور یہ ساری ہماری مدد تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے، کس لیے؟ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تاکہ تمہارے دلوں کا اطمینان ہو جائے، تسلی ہو جائے کہ ہمارے رب نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا، ہمارے اللہ نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا، آج ہم مغلوب ہو رہے ہیں، اللہ پاک نے ہماری مدد کر دی۔ آج بھی اگر ہم مغلوب ہیں نا، اگر ہم ایک کام کر لیں تو آج بھی اللہ ہمیں غالب کر دے گا، اللہ کے پورے دین کے اوپر پوری طریقے سے عمل کر لیں، اللہ کے پیش کیے ہوئے نظام کو مان لیں اور اسی کے دین کے مطابق زندگی بسر کر لیں، سارے احکامات اللہ کے حکم کے مطابق ہوں، تو ولا تحزنوا، فرمایا ولا تحینوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، خوف بھی مت کرو، غم بھی مت کرو، اللہ تمہیں ہی غالب کرے گا بشرطے کہ تم مومن ہو۔ آج بھی میرے لیے آپ کے لیے مدد کرے گی، کیوں؟ آپ کو یاد نہیں ہے 1965 کی جنگ میں اللہ نے مدد نہیں کی تھی پاکستان کی؟ یہ بہت بڑی نعمت ہے پاکستانی ہے، اللہ پاک اس کو ہمیشہ آباد رکھے، اس ملک کو جس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا ہے، اللہ پاک اس ملک پر اس مقصد کو بھی تکمیل پر لے جائے۔ 1965 کی جنگ میں کیسی مدد کی تھی اللہ نے، جو بزرگ ہیں وہ تو جانتے ہیں، ہم تو نہیں تھے لیکن ہم نے سنا ہے، تو وہ یہی بات ہے کہ اللہ نے بڑی نصرت کی تھی۔ تو فرمایا وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ، اس کے ذریعے تمہارے دلوں کا اطمینان ہے، وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، اور یہ مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے جو غالب اور حکمت والا ہے، لیقطع طرف من الذین کفروا، تاکہ وہ ان لوگوں کا ایک حصہ کاٹ دے جنہوں نے کفر کیا ہے۔ یعنی ایک حصہ کاٹنے سے، اگر کسی آدمی ہے اس کے آدمی کا اگر آپ ایک حصہ کاٹ دیں، پیٹ سے اس کو کاٹ دیں، تو پھر کچھ باقی رہے گا؟ بیکار ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ایک حصہ کاٹ دے کافروں کا جنہوں نے کفر کیا، او یکبتہم، یا پھر ان کو ذلیل کر دے، فینقلبوا خائبین، پس وہ ناکام نامراد واپس لوٹ جائیں، ذلیل بھی کر دے اور ان کے ایک حصے کو کاٹ دے۔ ایک حصے کو کاٹنے سے مراد کیا ہے کہ جب ان کے لیے اللہ کی مدد نہیں آئے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر لعنت کرے گا اور اپنا عذاب بھیجے گا ان پر، تو ان کا ایک حصہ کٹ گیا۔ فرمایا لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اختیار میں نہیں ہے، کچھ بھی اختیار میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر توجہ کرے، او یعذبہم، یا ان کو عذاب دے دے، فانہم ظالمون، تو یقیناً وہ ظالم ہے۔ بات یہ تھی کہ یہ آیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یوں اتری کہ بیر میمونہ پر جن قبائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ کو دھوکے سے قتل کر دیا تھا، بیر میمونہ پر 70 قاری جو تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 ماہ تک ان کے لیے جو ہے نا درود نازلہ پڑھی ہے۔ اور یہ تاریخ بغداد میں پڑھ رہا تھا، خطیب بغدادی کی کتاب ہے تاریخ بغداد۔ تاریخ بغداد کے اندر جو ہے علی بن سکر کا ترجمہ ہے، علی بن سکر،
علی بن سکر کے ترجمے میں خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کلما صلی صلاۃ الغداء، نبی صلی جب بھی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر ان لوگوں کے لیے بدوائیں کیا کرتے تھے جنہوں نے 70 قاری کو شہید کیا. حالانکہ ہم دیگر سنن ہو گئی، مسانید ہو گئی، جوامع ہو گئی، جز ہو گئے، اور دیگر جو حدیث کے بڑے بڑے اجزاء جو ہے ہم نے کہیں بھی یہ نہیں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی فجر کی نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد دعا کی ہو ہاتھ اٹھا کر. لیکن علی بن سکر کے ترجمے میں حافظ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن درجے کی روایت ہے، اس کو حسن میں نہیں کہہ رہا، شیخ بدیع الدین راشدی سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے اس روایت کو. اس کے اندر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک فجر کی نماز جو ہے، آپ وضو کر کے آ جائیں، فجر کی نماز جو ہے وہ پڑھ کے آپ تشریف لائے تو آپ نے جو ہے وہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعائیں کی ہیں. اس سے کیا پتہ چلا کہ کتنا سنگین معاملہ تھا کہ قنوت نازلہ الگ پڑھ رہے اور فجر کی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے بددعائیں الگ کر رہے ہیں. آپ اندازہ کریں. تو پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی ان کے اوپر اور دعا کی کہ یا اللہ برباد کر دے ان کو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ اے نبی آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ برباد کرے یا کسی کو ہدایت دے دے. پھر ہوا کیا؟ ہوا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پھر انہی لوگوں میں کہ جنہوں نے ان 70 قاضیوں کو شہید کیا تھا، انہی لوگوں میں اللہ نے ہدایت کی ہوا کو چلا دیا ہے اور انہی لوگوں کو ہدایت دے دی. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ نہیں تھا کہ ان میں کسی کو ہدایت ملنے کی. اب اندازہ کریں 70 قاریوں کو شہید کرنے والے لوگ، ان کے لیے بھی ہدایت کے فیصلے ہو گئے. سبحان اللہ. اور 70 قاری جب شہید ہوتے تھے، حدیثی کتابوں میں ہے کہ ایک قاری شہید ہوا تو کہنے لگا فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم تو کامیاب ہو گیا. شہید ہو رہے اور کہہ رہے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی پر توجہ کر لے، کسی کو ہدایت دے دے یا کسی کو عذاب مبتلا کر دے. فإنہم ظالمون، بے شک یہ ظالم ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ بھی ہے سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ ہی کا ہے زمین اور آسمانوں میں. يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب مبتلا کر دیتا ہے. واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طوبی لمن وجد فیہ صحیفۃ استغفارا کثیرا. آپ نے فرمایا اس کو جنتی خوشخبری ہے کہ جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار موجود ہو. جو اللہ سے کثرت سے استغفار کرتا ہو اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے عذاب مبتلا کر دے. اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. الحمدللہ ہم نے 13 رکوع مکمل کر لیے، 129 آیت ہماری ہو گئی ہیں. تقریباً 71 آیتیں رہتی ہیں. انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد ہم پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ آیتوں کی تلاوت کریں گے. پھر انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ 2-3